بہت پہلے نہ صحیح، لیکن کچھ مہینے پہلے ایک ہم لوگوں نے مشق شروع کی تھی، لیکن وہ جاری نہ رہ سکی۔ وہ یہ تھی کہ کچھ چھوٹے چھوٹے جو ربط والے حرف ہوتے ہیں نا، جیسے، لیکن، کیونکہ، لہٰذا، تو ان کا درست استعمال اگر ہم سیکھ جائیں تو اس کے نتیجے میں ہماری ذہنی ترقی بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمارے ذوق میں بھی پختگی پیدا ہوگی، کیونکہ اس میں بعض الفاظ دلیل بننے کے لیے ہیں کہ رات سیاہ ہوتی ہے، لہٰذا کہ آگے اب کوئی دلیل آئے گی، یعنی دلیل یہ بنے گی کہ رات سیاہ ہوتی ہے لہٰذا لائٹ جلا لینی چاہیے، تو اب رات کی سیاہی لہٰذا کے استعمال سے لائٹ جلانے کی دلیل یا وجہ بن گئی۔ تو اسی طرح کچھ ہوتے ہیں جس میں آپ کو تشبیہ دینی پڑتی ہے، یعنی ایک صورت کو کسی اور صورت سے تشبیہ دینا، تو اس سے ذوق بڑھتا ہے، جمالیاتی ذوق بڑھتا ہے، اور آدمی کی نظر میں ایک لطافت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دیکھنے کے عمل میں ایک لطافت پیدا ہو جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اسی طرح سوچنے کے عمل میں بھی ایک نفاست آ جاتی ہے، صرف جیسے کے استعمال سے۔ تو اسی طرح چونکہ، لیکن، پھر بھی، اب یہ سب جو ہیں وہ ربط کے کلمات ہیں، ان کے بعد دوسرا جملہ ضرور آتا ہے، یہ دو جملوں کے بیچ میں آتے ہیں۔ تو یہ اگر ان کا استعمال ہم نہ سیکھ پائے یا ان کا استعمال نئے سے نئے انداز میں کرنے کی ہم نے کوششیں نہ کیں تو ہمارا دماغ بہت مرجھا جائے گا، اور آج کل بہت زیادہ خطرات ہیں ذہن کو، مطلب چیزیں اب اس طرح نہیں ہیں کہ اخلاق کو خطرات ہیں، دین کو خطرات ہیں، اب یہ ہے کہ آدمی کو خطرات ہیں، بنی نوع آدم کو خطرات ہیں کہ ہم جس آدمیت کے حامل ہیں، یعنی جن بنیادوں پر ہم خود کو انسان کہتے ہیں، یہ بنیادیں اب خطرے میں ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ انسان ہونا علم کی، اخلاق کی، ارادے کی بڑی وجہ ہوتا تھا نا، یہ دنیا ہے، اس میں کچھ عمل چاہیے، اس میں کچھ علم چاہیے، اس میں کچھ محبت نفرت چاہیے، اس میں کچھ فیصلے چاہیے، اور اس میں کچھ اس سے زیادہ بلند ہو کر سوچنے کی اسپیس چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو مرکز میں رکھتی تھیں، یعنی میں جب چیزوں پہ غور کرتا تھا، یعنی انسان جب چیزوں پہ غور کرتا ہے تو اپنے ذہن کو مرکز بنا کے کرتا ہے، جب چیزوں کو فائدہ نقصان، مطلب چیزوں کو فائدے اور نقصان کے پہلو سے دیکھتا ہے تو اس میں بھی اپنے حوالے سے دیکھتا ہے، یعنی آدمی کا کوئی علم، کوئی تحقیق اور کوئی حاصل ایسا نہیں ہے جس کا پہلا اور آخری حوالہ وہ خود نہ ہو، چاہے وہ علم کتنا بھی پھیلا ہوا ہو، کہ فزکس بہت بڑھ گئی ہے، بہت بڑا سائز آ گیا ہے، بہت بڑے نمبرز آ گئے ہیں، اور مطلب یہ دو چیزیں تو آ گئی ہیں نا کہ نمبر سے پتہ چلا کہ ذہن انفینٹی کو کم از کم تصور کر سکتا ہے، اسپیس سے پتہ چلا کہ انفینٹی کو شاید ہم دیکھ بھی سکیں، یعنی انفینٹی ذہنی طور پہ بھی ممکن ہے کہ نمبر کے ذریعے سے، اور اسپیس بھی انفینٹ
ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہماری ناپ کے مطابق انفینٹ ہے۔ تو یہ جملے غیر مانوس نہیں ہیں۔ مثال طور پہ افلاطون کے زمانے میں بھی، افلاطون سے پہلے بھی انفینٹی کی تعریف، ڈیفینیشن یہی تھی جو آج ہے، یعنی لا متناہی جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں فزکس یا میتھمیٹکس سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ڈیفینیشن وہی ہے جو فیثاغورس کی تھی، یا جب سے انفینٹی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو فرق کیا پڑا ہے؟ یعنی انفینٹی کے بارے میں ہمارے بیسک تصور میں کوئی تبدیلی یا اضافہ نہیں ہے، یعنی آج کے زمانے نے کوئی اضافہ نہیں کیا ہے انفینٹی بطور ایک تصور۔ تو لیکن یہ کہ فرق کیا پڑا ہے؟ فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے ہم انفینٹی کا سینٹر بن کے دیکھتے تھے انفینٹی کو، یعنی نہ ایک دائرہ سا یا لکیر ہے، وہ لکیر نہ کہیں سے شروع ہوتی ہے نہ کہیں ختم ہوتی ہے، فرض کیا تو اب یہ انفینٹی ہے۔ تو میں جب اس کو دیکھوں گا، انفینٹی اس وجہ سے ہے کہ میں نے اسے دریافت کیا ہے، یعنی میں نے غور کیا ہے تو وجود کو انفینٹی حاصل ہوئی ہے، ورنہ کون بتانے والا تھا اس کو کہ انفینٹی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی آغاز نہیں، کوئی انجام نہیں، لکیر ہے، نہ ادھر جاؤ تو آخری سرا نہیں ملتا، ادھر جاؤ تو پہلا سرا نہیں ملتا۔ اس کو قابل احساس اور تصور بننے کے لائق میں نے بنایا ہے اس لکیر پر قدم رکھ کے، یعنی میں جہاں کھڑا ہوں اس نے انفینٹی کو ایک تقسیم قبول کرنے پر آمادہ کر دیا ہے، مجبور کر دیا ہے۔ وہ تقسیم کیا ہے کہ میرے دائیں طرف انفینٹی بلحاظ ماضی ہے، بائیں طرف باعتبار مستقبل ہے۔ مثال تو یہ مطلب کوئی علمی بات نہیں کہہ رہا، یہ انسان کا چیزوں پہ غور کرنے کا جو ایک مستقل یونیورسل پرسپیکٹو تھا، اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ انفینٹی کو، ٹائم لیسنس کو، ایٹرنیٹی کو، یہ سب بڑے بڑے موضوعات ہیں نا جن کا علم ممکن نہیں ہے، یہ ان کو بھی تصور کر کے اور اپنے حوالے سے انہیں ڈیفائن کرتا تھا۔ مطلب وہ انفینٹی کو ڈیفائن کر کے اس کی تعریف دے کر اسے اپنا حوالہ دیتا تھا، یعنی انفینٹی یا کسی بھی بڑی حقیقت کے بارے میں کوئی بھی بات اگر انسان کو غیر متعلق کر کے کی جائے تو وہ مہمل ہے، میننگ لیس ہے، کیونکہ بات تو بات ہے نا، وہ بات اپنے معنی کو، اپنی ویلیڈیٹی کو، یا اپنی فلاں صفت وہ سب کچھ انسان کے حوالے سے حاصل کرتی ہے کہ نہیں؟ تو اب اس کو لوگ کہتے ہیں آج کل طنزیہ انداز میں کہ وہ جو کیا انسان مرکز کائنات کا واہمہ ختم ہو رہا ہے، وہ واہمہ نہیں تھا، وہ نہ کوئی دعویٰ تھا نہ کوئی واہمہ تھا، وہ اس وجہ سے کہ چیزوں کو معنی دینے کا کام میں نے کیا ہے، چیزوں کے جو بھی معانی سمجھ میں آتے ہیں وہ میں نے دیے ہیں۔ تو انسان کو اس بات پہ بہت اعتبار تھا کہ میں نے بتایا ہے کہ کس چیز کا علم ممکن ہے، کس چیز کا علم ناممکن ہے، میں نے بتایا ہے کہ زمانہ ہے بھی اور زمانہ نہیں بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
میں نے سارے پیراڈاکسز بنائے ہیں، میں نے وجود کیا ہے کا جواب فراہم کیا ہے، میں نے ہر کیا پر سوالیہ نشان ڈالا بھی میں نے ہے اور اس کو ہٹایا بھی میں نے۔ تو چیزوں کی خاص طور پر علمی جو حیثیت ہے وہ انسان کی مرکزیت سے لا تعلق ہو کر وہ جہل ہے، مطلب وہ تو کیاس ہے نا محض۔ یہ میں ہوں جو کہتا ہوں کہ یہ ایک ہے وہ دو ہیں، تو اگر آپ نے میری ایجنسی بیچ میں سے نکال دی تو ایک ہے اور دو ہے کہ کوئی معنی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اب صورت یہ ہے کہ اب آدمی سے یہ جگہ چھڑوائی جا رہی ہے اور خاصی حد تک چھڑوائی جا چکی ہے، یعنی مرکز میں ہو کر چیزوں کو معنی دینا، چیزوں کو ان کا استعمال اپنے لیے کرنا، یعنی اپنے آپ کو علم اور وجود کا ایکٹیو جو وہ ہے ریفرنس بنانا، مطلب یہ کہ معنی میں سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ علم نام ہے میں اور میرا جانا ہوا، اس میں سے میں کا احساس اور یقین اور جو وہ ہے نا حوالہ وہ خارج نہیں ہو سکتا۔ علم میں کا محتاج ہے حاصل ہونے میں بھی اور مطلب نہ حاصل ہونے میں بھی، یعنی یہ چیز نامعلوم رہے گی تو یہ میرے حوالے سے ہے کہ نامعلوم رہے گی، اور میں جب کہہ دوں کہ کوئی چیز نامعلوم رہے گی تو اسے معلوم کرنے کا کوئی اور میڈیم ہے ہی نہیں، مطلب آدمی اتنی بڑی چیز ہے۔ میں اگر کہہ دوں کہ فلاں چیز معلوم ہونے کی امید ہے، امکان ہے، تو اب وہ چیز ہمیشہ ممکن العلم رہے گی، یعنی کہ وہ ہمیں بالکل نہیں معلوم، لیکن ہم نے کیونکہ طے کر دیا ہے کہ یہ معلوم ہوگی یا ہو سکتی ہے، تو اب اس کا شمار ممتنع العلم میں نہیں ہوگا۔ ممتنع العلم کا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں علم ہی سے یہ پتہ چلا ہو کہ یہ معلوم نہیں ہو سکتی، تو ہم نے کہہ دیا ممتنع العلم، تو دنیا دکھا دو اس کو رد کر کے۔ ہم نے کہہ دیا ممکن العلم تو وہ ہمیشہ ممکن العلم رہے گی۔ مثال طور پہ ہم یہ کہیں کہ عدم، نتھنگنیس، نہ ہونا، اس میں نہ ہونا جو ہے وہ ذرا سا صحیح نہیں ہے عدم کا مطلب، کیونکہ اس میں ہونا پہلے ہے اور پھر وہ ہونے کی نفی ہو تو عدم ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا یہ کہ وجود کا مطلب ہے نہ ہونا، نہ ہونا، یعنی عدم نہ ہونا۔ عدم کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ وجود نہ ہونا، کیونکہ عدم پہلے ہے، یعنی ہمارے نظام وجود میں۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی عدم بھی وہ ہے، کیا نام ہے، اینٹیفائیبل ہے، عدم بھی معلوم ہو سکتا ہے، اور ابھی تو نہیں وہ سیڑھیاں ہم نہیں بنا پا رہے ابھی فی الحال جو ہمیں عدم کی چھت تک پہنچائیں، لیکن بن سکتی ہیں۔ تو ہم آج یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ عدم کا علم محال نہیں ہے، حاصل نہ ہونے کے باوجود ممکن ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک لحاظ سے بالکل غیر حقیقی فقرہ ہے نا، کہ اس چیز کا علم ہمیں حاصل نہیں، لیکن اس کا علم حاصل ہو جانا ممکن ہے۔
تو لیکن ہم محض اس دعوے پہ یا محض اپنے اجتماعی احساس پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ممکن ہے. تو ممکن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن قیامت تک بھی ممکن رہے گا تو ممکن ہی کہا جائے گا. یعنی کہ ہم نے جس چیز کو ممکن العلم مان لیا ہے کہ ہاں بھائی اس کا علم ابھی تو نہیں ہے لیکن ممکن ہے، تو ہم ساری وہ مطلب قیامت آ جائے گی اور بالفرض وہ امکان پورا نہیں ہوا، علم نہیں آئی، تو آخری گھنٹے میں بھی ہم سے اگر پوچھا گیا کہ اب تو سب علم اور معلوم وغیرہ فنا ہونے جا رہے ہیں، اب بتاؤ کہ وہ علم ممکن ہے، تو ہم کہیں گے ممکن ہے. اس کے بعد علم بھی فنا ہو گیا، معلوم بھی، سب یہ ساری نسبتیں ہی فنا ہو گئیں، علم اور آبجیکٹ اور یہ. تو انسان اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی بامانی چیز ہے، یہ اپنے بارے میں جو تصور رکھے گا وہ خدا بھی اسی تصور کی مناسبت سے ہوگا. اور اس کا لحاظ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی اللہ نے اپنی صفات کو ہماری صفات سے، جیسے وہ ایک نسبت لفظی تو دی ہے نا، تو وہ اس وجہ سے کہ تاکہ چیزیں ہمارے پیراڈائم میں آئیں، کیونکہ اگر چیزیں ہمارے پیراڈائم میں نہ آئیں تو وہ انہیں ماننا نہ ماننا، جاننا نہ جاننا سب بے معنی اور بے مصرف رہ جائے گا. تو اب یہ جو میں ہے، یعنی میں دا مین، یہ اب یہ جیسے اس کو یہ تخت پر سے ہٹایا جا رہا ہے. تخت باقی ہے کہ اس تخت پہ جو بیٹھے گا اس کے کہنے سے سب کچھ ہوگا. جیسے ہمارے کہنے سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے نا. جہل کیا ہے ہم بتائیں گے، علم کیا ہے ہم بتائیں گے، طاقت کیا ہے ہم بتائیں گے، کمزور. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اب تم لوگ ہٹو، میں کو ہٹاؤ، اور یہاں اب ہم تو کو یا وہ کو بٹھائیں گے کہ وہ فیصلے کرے گا یا تو فیصلے کرے گا. ایک جینرک یو ہوگا داؤ، ایک جینرک کیا نام ہے وہ ہوگا ہی وغیرہ، تو وہ فیصلے کرے گا. اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اتر کے کیا کریں گے. آپ سمجھ گئے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ تخت سے اتر گئے تو چلو کاروبار کر لیا، وہ مطلب وہ میں برقرار رہتا ہے. لیکن یہ کہ یہاں تو آدمی کو جیسے آدمی اور اس کی دنیا کو ایک کیاس میں بدلا جا رہا ہے. اب اس تو کا ہمیں انتظار ہے جو اس تخت پہ بیٹھ کے کہے گا کہ علم یہ ہوتا ہے، خیر یہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ضرورت اور خواہش یہ ہوتی ہے، اس خواہش اور ضرورت کی تکمیل یہ ہوتی ہے. اور یہ سارا ماحول جو ہے وہ انسان کو ایک جبر کے طور پر قبول کروا کر یا اسے مجبور کر کے پھر اسی کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا جائے گا. یعنی یہ خدائی کام ہے، میری خلقت جبر ہے، میری صلاحیتیں جبر ہیں، میری فطرت جبر ہے، یعنی جس حد کو میں توڑ نہیں سکتا خواہش کے باوجود وہ جبر ہے. تو جبر مطلب برے معنی میں نہیں. تو اب ہم کیا ہیں کہ ہم اس جبر سے مانوس ہیں. اس جبر کو ہم اپنی کنڈیشنز کہتے ہیں، اپنے حدود کہتے ہیں، مختلف نام دیتے ہیں، اور ہم اس پہ مطمئن ہیں. تو اسی طرح یہ جو دوسرا فیز آ رہا ہے اس میں ہمیں آپ کو جو باقیات ہیں ان کو جبر کا احساس ہوگا، لیکن اس کے بعد اس جبر
کے احساس میں ناگواری ختم کر کے اس جبر کو قبول کر کے اسے انسانوں کی ارتقائی منزل کا عنوان دیا جائے گا، اور انسان اب اپنے بایو اسٹرکچر سے نکل کر میکینک اسٹرکچر میں جائے گا۔ تو اب وہ روبوٹ کہے گا کہ میں انسان ہوں، انسان عظیم ہے، تو میں انسان ہوں۔ آپ کہیں گے نہیں میں انسان ہوں، تو کہے گا کہ عظمت کی بنیاد طاقت پہ ہے، عظمت کی بنیاد علم پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پنجہ لڑا کے دیکھ لو تو طاقت کا بھی پتہ چل جائے گا، اور علم اپنا ڈیٹا دیکھو اور میرا ڈیٹا دیکھ لو تو علم کا بھی ابھی تمہیں گھمنڈ اتر جائے گا۔ سمجھ ہے نا؟ تو یہ ایک عجیب طرح کی ٹرانسفارمیشن ہونے جا رہی ہے، اور اس میں کچھ سب چیزیں irrelevant ہو جائیں گی۔ مطلب کہاں کا مذہب، کہاں کا اخلاق، کہاں کا کوئی نظام، کہاں کا حق و باطل، صحیح غلط، یہ سب ریلیٹیو ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کرتے رہیے، اور جب اچھا نہ لگے تو وہ ڈسپوزیبل چیزیں ہوں گی، عقیدے وغیرہ سب یہ ڈسپوزیبل ہوں گی۔ جب تک اچھا لگے رکھیے، وہ پھینک دیجیے، پھر اس سے بھی اچھا خدا لے آئیے، اس سے بھی اچھی جنت لے آئیے۔ یہ سب بھی ہوگا، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یار جنت اچھی خاصی تھی، بتاؤ اس کو چھوڑوا دیا، تو وہ قلق نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے وہ جنت چھوڑیے، یہ جنت تھی، اتنی جنتیں پڑی ہوئی ہیں، اسکرین پہ بھی ہیں، ورچوئل اس میں بھی ہیں، کہ آپ اس میں رہ سکتے ہیں پورے احساس کے ساتھ۔ تو اب ورچوئل بینگنیس، ورچوئل دنیا، ورچوئل احساسات، ورچوئل افکار اور ورچوئل میں، اس میں آپ کو داخل ہونا ہے، اور جو آپ میں چھوٹے ہیں نا وہ ممکن ہے انہیں داخل ہونا پڑے اس ماحول میں۔ تو اب اس میں مطلب ہمیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا اختیار، ہماری طاقت، ہماری وہ جو ہے علمی سطح، یعنی ہم مسلمان یا پاکستانی، وہ اب ڈھنگ کا باتھ روم بنانے کے لائق تو ہم ہیں نہیں، تو اتنے بڑے بڑے اسٹرکچرز میں کیا ہم کر لیں گے جا کر۔ تو اب اگر ہمیں بچنا ہے کہ یا چلو دنیا چاہے ڈوب جائے ہم تو کہیں اونچائی پہ بیٹھ جائیں، اب اس خود غرضی کی ضرورت ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایسا کیا ہو کہ میری جو اتنی عمر رہ گئی ہے وہ محفوظ حالت میں گزر جائے، بعد کا اللہ مالک ہے۔ اب یہی ہے واحد راستہ، یار ہم بس رہ جائیں، بچ جائیں، بعد میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جانے اللہ جانے۔ اس کے علاوہ اب کوئی بھی انداز نظر نہیں رہ گیا ہے مستقبل کو سروائیو کرنے کا، کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہم نے مطلب ماضی کو بھی بگاڑ کے اس کو میک اپ کر کے رکھی ہوئی ہیں مورتیاں، تو بس اسی میں ہمارا سب کچھ ہے۔ تو مشرکین مکہ وغیرہ تو بے وقوف تھے، ہم نے مورتیاں بنائی ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں، اور مطلب ہم نے اللہ کو بھی بت بنانے میں کامیابی حاصل کر لی، تو اب ہمیں کون کہے گا تم موحد نہیں ہو؟ اللہ ایک ہے لیکن ہے ہمارا بنایا ہوا بت۔ تو اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ مطلب کچھ وہ نہیں، اس میں کم از کم مطلب یہ جیسے ہم ایک دوسرے کو آگ کے گھیرے میں ہیں، ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے، پھر بھی کچھ ایک دوسرے سے محبت ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی ہے، تو کہہ رہے ہیں یار اس راستے سے نکل چلو، اس راستے سے چلو۔ تو بس اب ہم لوگ اس طرح کی تدبیر ہی کر سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں آگ میں گھرے ہونے کا احساس ہی نہیں ہے۔
مطلب آگ سے وہ بچے گا نا جو آگ دیکھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، آگ جب تک ایک آدھ کو جلا نہیں دے گی اس وقت تک ہم یہ نہیں مانتے کہ آگ جلا بھی سکتی ہے. اب اس طرح کا ہمارا ضدی پن ہے. تو اس میں جو ہے یہ جو میں بات کر رہا تھا جیسے، چونکہ، حالانکہ، یہ جو ایک وہ یہ دو جملوں کو بنانے والے پل ہیں، ملانے والے، تو ان کا استعمال اچھا اگر آ جائے تو آپ کی زندگی میں وہ گراوٹ اور وہ بے رنگی اور وہ تشنع نہیں رہ جائے گا جو وہ آنے والے عفریت کی سب سے بڑی خوراک ہے. جو آ رہا ہے نا وہ آپ کو پہلے پکڑے گا. تم کون سے انسان تھے جو انسان کا دفاع کر رہے ہو؟ وہ ان لوگوں کو پہلے کھا جائے گا. مطلب وہ ایک ایسا آدم خور ہے جو ان لوگوں کو کھا جائے گا جو اپنا آدم ہونا ثابت نہیں کر سکتے، تو ہم ہی کو کھائے گا، ظاہر ہے. اور ہم کہیں گے یار آدمی کو تم لوگ فنا کر رہے ہو. کہیں گے ہم آدمی کو نہیں، تمہیں فنا کر رہے ہیں، تم کب سے آدمی ہو گئے. تو اگر اپنی آدمیت کو بچانا ہے تو وہ نظریاتی زور سے نہیں بچے گی، وہ کسی بڑے بڑے دعوے کر دینے سے نہیں بچے گی، وہ مطلب نہیں، اگر بچے گی تو صرف اس بات پہ کہ میں اپنی آدمیت کے سلسلے میں حساس ہو جاؤں. مطلب ایک حد ہوتی ہے نا، ہر آدمی کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے کہ اسے اگر کوئی کراس کر جائے تو وہ اپنے جان، مال، عزت، آبرو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا. تو اب سمجھیں کہ ہماری آپ کی سب کی ریڈ لائن ہے آدمیت. اب ہماری آدمیت کا انکار کیا جا رہا ہے اور ہماری بچی کھچی آدمیت کو بھی اب ہم سے چھینا جا رہا ہے. یعنی ہمارے آدمی بن سکنے کے تمام امکانات کو ختم کیا جا رہا ہے. تو اب ایک عجیب غیرت سی محسوس ہونی چاہیے نا کہ ہمیں معدوم کیا جا رہا ہے. ہم ویسے کوئی زیادہ موجود نہیں تھے لیکن پھر بھی ایک امکان تو تھا کہ کچھ آگے بڑھ جائیں، زیادہ موجود ہو جائیں. اب تو ہمیں بالکل ہی وجود کے دفتر سے کاٹا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ سروائیول کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یعنی خاص طور پہ اگلی صدی میں ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے نمبر ہوا کریں، اور مطلب یہ کہ بہت زیادہ خوفناک ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی سائنس فکشن اب آ رہا ہے، سائنس فکشن اب بچکانہ چیز رہ جائے گی. تو اب جو کچھ ہوگا نا اس کی کوئی ریزسٹنس باقی نہیں رہ جائے گی، اسے کسی بھی چیلنج کا سامنا نہیں ہوگا. وہ سب ہنسی خوشی اس کے تابع ہوں گے. کیوں ظاہر ہے اب میرا پورا تصور یہ ہے کہ بٹن دباؤں تو وہ آ جائے، یہ بٹن دباؤں تو وہ مل جائے، اور سوئٹزرلینڈ میں رہنا ہے تو وہاں جب چاہوں جا کے رہ لوں، اور بھی جو خرافات ہیں. تو وہ کہیں گے ہم حاضر، کہاں رہنا، کس سے شادی کرنی ہے، کتنے دن کے لیے کرنی ہے، کتنی مرتبہ اس کا ایک ہی کا چہرہ بدلوانا ہے، ہمیشہ جوان کیسے رہنا ہے، اور بیماریوں کا 100% علاج نہیں تمہیں چاہیے. ظاہر ہے سبھی ہمیں چاہیے. وہ کہیں گے بس اب چپ بیٹھو، اب علم تمہارے دماغ سے بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب علم بگ ڈیٹا ہے، اور دنیا کے سب آدمیوں کے ذہن ملا کے بھی اگر اس کو
وہ کیا جائے محفوظ، تو اس کا 5% بھی محفوظ نہیں کر پائیں گے دنیا کے سب آدمی مل کر بھی۔ تو تم کس بات پہ علم چاہیے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ یہ کتاب پڑھو، وہ دلیل دیکھو، یہ لاجک پڑھو، لعنت بھیجو سب پہ۔ تمہیں علم چاہیے نا، یہ رہا علم۔ تمہیں اپنے حق میں دلیل چاہیے، یہ رہی دلیل۔ تو تمہیں کیا پڑھیے، آرام سے لیٹے رہو۔ اور مطلب یہ کہ اپنی آخری نشانی، آدمی ہونے کی آخری نشانی، یعنی جبلتوں کو ان کی انتہا تک پہنچا دو۔ ہم پہنچائیں گے، یہی کہ ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ آئی سائٹ اچھی رہے گی، 200 برس کی عمر میں جاگنگ کر لو گے، تو یہ سب ہم کریں گے بس۔ اور تم سے ہماری کوئی غرض بھی نہیں ہے، مطلب اس وہم میں بھی نہیں رہنا کہ تم ہمارے کسی کام آ سکتے ہو بگ ڈیٹا کے اسکیم میں۔ تم لوگ تو بس ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے فریج میں جو یہ کاکروچ محفوظ ہو گئے ہیں یہ کب مرتے ہیں۔ تو ہم نے بس کاکروچز کے ساتھ جیسے ہمدردی جتا رکھی کہ کیک کھانا چاہتے ہیں کیک کھلا دو، چینی کھانا چاہتے ہیں چینی دے دو، بس مزے میں رہیں۔ اب آپ سوچئے، اور یہ نہیں مطلب یہ کوئی میں کہانی تھوڑی سنا رہا ہوں، یہ فکشن نہیں ہے۔ جو آدمی جانتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک باتیں جانتا ہے۔ میں تو اس میں فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں۔ تو اس میں زبان کے ساتھ ہمارا تعلق یہ سب سے مضبوط بند ہے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، بہت اچھا، لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے احساسات میں ویرائٹی نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے، میرا آپ کا الگ الگ، اس میں کوئی تازگی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو پر پورا توکل رکھتے ہیں، اللہ کو پوری طرح مانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ماننا ایک زندہ تعلق ہے، کہ جو ہر روز نئی نئی کیفیتیں مجھ تک پہنچتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے، قرآن شریف پڑھتے ہوئے۔ تو ہمارے جو پیشن اور کیفیت اور لذت وغیرہ کے جو احساسات ہیں ان کا کوئی تعلق ان چیزوں سے ہے ہی نہیں جنہیں ہم مانتے ہیں۔ اور پھر ہمارے جاننے کا عمل اس ماننے سے بالکل لا تعلق ہے۔ یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ ماننا جو ہے، اتنی بڑی حقیقت کو ماننا، ہمارے جاننے کے عمل سے بالکل باہر ہے۔ اب بتاؤ وہ دماغ انسانی ہو سکتا ہے؟ انسانی دماغ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چیز وہ مان رہا ہے پورے، ہر آل انکلوسیو بھی ہے، آل ایکسکلوسیو بھی ہے۔ وہ اللہ ہے، مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے یا بڑی حقیقتوں کو مان رہا ہے، تو اس کا جو بالائی چیمبر ہے دماغ کا، وہاں وہ ماننے والی چیزیں رکھی ہیں، اور جو نچلا حصہ ہے وہاں جاننے کی کوششیں اور صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اوپر والی انوینٹری کبھی نہیں بدلتی، نیچے والی انوینٹری کبھی ایک دن سے زیادہ نہیں برقرار رہتی، گھل جاتی ہے یا نکال دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ یہی دماغ ہے انسان کا۔ تو مانا ہوا اور جاننے کا عمل ماننے سے لا تعلق ہو کے کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کبھی غور کیجئے اس بات پہ کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ وجود کو مانتے ہوں اور موجودات پر تحقیق کرتے ہوئے وجود ہی کو بھولے رہیں۔ آپ نمی کو مانتے ہیں اور پانی کا کیمیکل انالیسس کرتے ہوئے نمی کو ہی فراموش کیے رکھیں۔ آپ حقیقت کو مانتے ہیں اور فارمز کا تجزیہ کرتے وقت حقیقت ہی سے
لا تعلق رہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ تو ہمارے جاننے کا تعلق کہ چونکہ مستقل حقائق کی طلب میں بھی نہیں ہے اور مستقل حقائق کے سبب سے بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم بوزنے ہیں، بونے ہیں، بالکل بونے ہیں۔ مطلب اب بھی اگر اپنی قداوری کا دعویٰ کیا نا تو پھر ہم ہی لوگ آپس میں ہنسیں گے۔ یعنی آئینے میں کھڑے ہو کے کامک فلم دیکھنی ہے نا تو آئینے کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ مطلب اس کو کوئی سخت بات نہ سمجھا جائے، یہ بات اس سے بھی بری ہے کہ اگر ٹریجک فلم دیکھنی ہے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کامک فلم دیکھنی تو بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اب ہم لوگوں کا کیا رہ گیا ہے جس کو ہم بچائیں؟ کیونکہ ہمارے اندر کسی بھی چیز کے لیے سینسٹیوٹی نہیں ہے سوائے اپنی جبلتوں کے تحفظ اور سوائے ایک چھوٹا سا خود غرضی کا سرکل ہے خاندان کے نام پہ۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اجتماعی مفاد کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، فلاں ٹھماں، کچھ بھی نہیں پتہ۔ ہم بالکل اتفاقاً دو پاؤں پہ چل رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم دو پائے کس طرح ہیں۔ تو مطلب یہ سخت بات ہے، لیکن یہ بات میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ہماری اجتماعی حالت یہ ہے، اور وہ مذہب میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، علوم میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے، ہر جگہ یہ ہے۔ اور تو اب اس صورت سے اگر کسی بیچارے، کیونکہ ظاہر ہے پوری قوم ایک عنوان رکھتی ہو کہ یہ پست قامت ہے، تو اس قوم میں کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایک اصول ہے نا کہ آپ مجھے کہہ دیں اور سب کو کہہ دیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ سب افراد ایسے ہیں، تو یہ بات غلط ہوگی۔ ہم کہیں گے اس قوم کی اجتماعی قوت اور حیثیت یہ ہے، اس قوم میں ممکن ہے افلاطون بھی ہو، چنگیز خان بھی ہو، لیکن یہ کہ وہ ایفیکٹو نہیں ہیں اپنے اجتماعی زندگی کے معاملات میں۔ تو شاید کوئی ہم ہی لوگوں میں سے نکل آئے جسے استثناء بنایا جا سکے۔ تو اس سے گزارش یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، آدمی ہونا بچاؤ گے تو مسلمان وغیرہ کا دفاع کرو گے نا، تو وہ یہ کرو، زبان سے اپنے تعلق میں ذرا گہرائی پیدا کرو، مضبوطی پیدا کرو، اور زبان کے دستیاب علم میں اضافہ کرو۔ جتنا علم حاصل ہے وہ تو بے زبانوں کو حاصل ہوتا ہے، زبان کے بارے میں ہمارا علم بالکل مطلب ایم اے انگریزی، ایم اے اردو پڑھانے والے میں بھی نہیں رہ گیا۔ تو یہ سب نہیں، زبان کا علم صرف لفظ ہے جو میں سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، لفظ ہے جس میں موجود معنی میرے دماغ میں حاضر معانی سے زیادہ حقیقی ہیں، زیادہ یقینی ہیں۔ لفظ میں موجود معنی میرے ذہن میں آ کے کرپٹ ہو جاتا ہے یا سکڑ جاتا ہے۔ تو لفظ کی یہ حیثیت ہے کہ یہ آپ کے شعور کو بھی نرچر کرتا ہے اور آپ کے وجود کا بھی کفیل ہے۔ آپ سمجھیں وجود کیا ہے؟ معنی کا کنٹینر، حقیقت کا کنٹینر، یہ وجود ہے، اور شعور کیا ہے؟ معنی کا کنٹینر۔ تو لفظ آپ کی ان دونوں بنیادوں کو ہر وقت مضبوط سے مضبوط تر کر سکتا ہے۔
لفظ میں اتنے معنی ہیں جن معانی تک پہنچا نہیں جا سکتا، اور اگر لفظ اپنے آپ لفظ ہی مقابلے پہ کھڑا ہو جائے تو کوئی کمپیوٹر اس سے زیادہ معنی کنٹین نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھیں نا، لفظ کی یہ جو حیثیت ہے کہ یہ بگ ڈاٹا کے فریب کو توڑ سکتا ہے، ایک لفظ تو وہ توڑ سکتا ہے، بلا شبہ توڑ سکتا ہے، کیونکہ لفظ میں معنی جو ہیں وہ اپنے آپ ایک رہتے ہوئے بے شمار ہیں۔ لفظ میں معنی ایک ہے اور یہ ایک بے شمار ہے۔ یہ کبھی محسوس کیا ہے کہ لفظ میں معنی ایک ہے؟ مثال طور پہ اچھا ایک لفظ ہے نا، تو اس میں معنی تو سرٹن ہے نا، بالکل واضح۔ اچھا کا مطلب برا نہیں ہو سکتا، لیکن اچھا جو ہے، اچھائی، اس میں کوئی حد باندھی جا سکتی ہے کہ اب ہم نے اس کو پورا سمجھ لیا۔ ہم جتنا اچھائی کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیں گے، لفظ اچھا میں وہ علم پہلے سے موجود ہوگا۔ آپ سمجھیں نا، اسی کو کھول کے حاصل کریں گے نا۔ تو لفظ سے تعلق مضبوط کرو، یہ ہماری ناموس ہے۔ لفظ کے بغیر آپ کچھ نہ سوچ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کے احساسات وغیرہ بھی اتنے ہی رہیں گے جتنے آپ کو ان احساسات کے نام آتے ہیں۔ اب جیسے انڈونیشیا میں ہم لوگ چلے جائیں تو میں نے خود تجربہ کیا ہے، مطلب انڈونیشیا جا کے نہیں، ویسے ہی کہ ان کے یہاں اتنے زیادہ گرم مسالے ہیں کہ مرچ ہے تو 16 قسم کی ہے، نمک ہے تو 4 قسم کا ہے، تو ہمیں اس میں کے ذائقے میں فرق نہیں محسوس ہوتا، اور انہیں محسوس ہوتا ہے، اور ان کے ہاں ان کے نام ہیں۔ تو کیا ان کے ہاں اس کے نام ہیں؟ ہمارے یہاں بس کڑوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، یا زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، بس اتنا ہے نا۔ ان کے یہاں تو 16 اسٹیجز ہیں۔ تو لفظ کی یہ اہمیت ہے کہ آپ کے یقینی تجربے میں آ جانے والی ایک چیز آپ کے علم میں اور احساس میں نہیں آ پاتی، وہ آپ کے احساس سے غائب ہے، جبکہ آپ نے اسے چکھا بھی ہے، یعنی چکھنے کے باوجود وہ ذائقہ آپ کے احساس سے غائب ہے، آپ کے علم سے خارج ہے۔ تو اس میں جو ہے نا، جیسے کیونکہ کا لفظ ہے نا، کہ کیونکہ جملے کے پہلے بھی آ سکتا ہے، سبب کے طور پہ بھی، اور دوسرے جو ہے وہ مقصد کے طور پہ بھی، دلیل کے طور پر بھی، کہ کیونکہ وہاں گھر میں کوئی نہیں تھا لہذا میں اندر نہیں گیا۔ اب یہ کیونکہ جو ہے وہ سبب ہے، کہ نہ جانے کا سبب ہے۔ وہ گھر خالی تھا کیونکہ مالک مکان نے اپنے کرایہ دار کو نکال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں وجہ ہے وہ، اور دوسرے یہ کہ مجھے اچھا بننا چاہیے کیونکہ اچھائی میرے خمیر میں داخل ہے۔ اب یہ دلیل ہے کہ مجھے دیکھنا چاہیے، مجھے ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ بینائی ان کا جوہر ہے، یہ بینائی دیکھنے ہی کے لیے بنی ہے، کیونکہ یہ دیکھنے ہی کے لیے بنی ہے۔ تو اب اسی طرح کیونکہ کو آپ مختلف شیڈز میں جیسے اپنے طور پہ مشق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیونکہ کے ادھر ادھر جو جملے ہیں نا، جو سچویشنز ہیں، ان کے بارے میں آپ کا علم بھی بڑھ رہا ہے، اور ان کے ساتھ تعلق میں آپ کا تعلق بھی بڑھ رہا ہے۔
کر کے دیکھ لیجئے. یہ جو آج کل ہے نا کہ ہر آدمی ایک بات پہ رو رہا ہے، ایک ہی بات پہ ہنس رہا ہے، ایک ہی بات پہ غصہ کر رہا ہے، ایک ہی برگر کھائے چلا جا رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ سب ایک جیسے ہیں. ہینڈ رائٹنگ بھی ایک جیسا، ہر چیز ایک جیسی ہو گئی. شخصیتیں غائب ہوتی جا رہی ہیں. اب شخصیتیں آپ لوگوں میں حاصل ہو جائیں تو بہتر ہے. شخصیتیں ہیں نہیں. ہماری انفرادیت اب بیماریوں کی بنیاد پہ ہے، صحت کی بنیاد پہ تھوڑی ہے. کیا اس کو ڈپریشن رہتا ہے، اس کو انگزائٹی ڈس آرڈر رہتا ہے، اس کا جو ہے دماغ خراب ہے، اس بس. تو اس پر تھوڑی ہے کہ یہ علم والا ہے، یہ اخلاق والا ہے، یہ کردار والا ہے. اور اس کی پسند ناپسند عام نہیں ہے. عام جیسے جو چیز سب کو پسند ہے ایسا نہیں کہ وہی اس کو بھی پسند ہوگی. یہ انفرادیت کی جیسے نیچرل بنیادیں ہوتی ہیں تو نہیں ہے نا، اب سمٹتی جا رہی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک ہی دکان پہ بھیڑ نہیں لگتی. جس معاشرے میں ایک ہی دکان پہ بھیڑ لگی ہو تو سمجھیں کہ وہاں انفرادیت نہیں ہے. اب یہ دکان بھائی علامت ہے، مطلب یہ تھوڑی بندوقاں کے یہاں وہ لگی، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک علامت ہے کہ آپ انہوں کا کمپیوٹر سیکھ لو اور وہ کیا وہ جو ہے ٹیکنالوجی وغیرہ سیکھ لو تو اس میں جابس زیادہ ہیں، مارکیٹ زیادہ. وہ ایک وبا چل پڑی. ہر آدمی دیہات سے لے کر شہر تک ہر آدمی یہی سیکھ رہا ہے کہ اس میں بی ایس کر لو کمپیوٹر سائنس میں، بس بی ایس کیے چلے جا رہا. تو اب یہ لوگ آگے جا کے کیا کریں گے؟ مطلب وہ سب پروگرامنگ وغیرہ سیکھ تو لیں گے لیکن ان کا ذہن انسانوں جیسا رہ جائے گا؟ کیا ان کی تعلیم نے ان کے ذہن میں رکھی ہوئی انفرادیت کو اجاگر کرنے میں کوئی معاونت کی ہے؟ ان کے میں کو بامانی بنایا ہے؟ ہم سب ایک جینرے کا نام کے ہیں، میں ہم سب کے لیے ہے، لیکن انفرادی میں ایک جیسا اگر ہو تو اس میں ایک میں کو مٹا دینا چاہیے. تو اب آپ سوچیں نا کہ میں بھی سب کا ایک ہی جیسا ہے، تو بھی سب کا ایک جیسا ہے، وہ بھی سب کا ایک جیسا ہے. تو جہاں یہ ضمائر، یہ جو پروناؤنز ہیں یہ ایک جیسے ہو جائیں تو وہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے، وہ انسانوں کا نہیں. کیونکہ ہر شیر بھینسے پہ لپکے گا تو یہ جانوروں کا معاشرہ ہے. آپ کی ایک انفرادیت ہونی چاہیے جو آپ کی میں کی پرائیویسی کو آپ کے لیے اہم بنائے اور بامانی بنائے. تو یعنی سیلف کی پرائیویسی اگر نہیں ہے کسی کو میسر تو وہ گنتی کے قابل ہے، وہ اس سے زیادہ کوئی شناخت نہیں ہے کہ اس کا ایک نمبر ہو جائے گا نام میں، مردم شماری میں. تو یہ سب باتیں میں دینی اس وقت دینی بہتری کی سب چیزیں منحصر ہیں ذہنی بہتری پر، آدمیت کی حفاظت پر. یہ نہیں ہوگا کہ دین سے آدمیت کی آپ حفاظت کر لیں گے، آدمیت سے اپنے دین کی حفاظت کریں گے. یہ جو مذہبی تعلیم میں بنیادی غلط فہمی آئی نا کہ مذہب سے ہم علم حاصل کر لیں گے، تو اس کی وجہ سے آج یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں نا. مذہب ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ عوالم بنے ہوئے ہیں، یعنی جن کو جوتا کہاں بنا ہے یہ نہیں معلوم، انہیں یہ معلوم ہے کہ کوثر و تسنیم کہاں ہے. تو یہ ایک دو لختی پیدا ہو گئی نا کہ جو حاضر معاملات ہیں ان میں آپ بھولے ہیں
اور جو غیبی معاملات ہیں جو ابھی صرف لفظوں میں ہیں ان میں آپ چیمپئن ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے حاضر علم کو قربان کرو ہمارے غیبی علم پہ. کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. مطلب یہ با ایمان آدمی کی حمیت کے خلاف ہے کہ وہ اپنے علم دنیا کی ایسی تحقیر قبول کرے، یعنی اللہ کے ساتھ سچے آدمی کی، اور وہ اس ساری علم کو جعلی علم سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کا ایک آپ کے لیے پاور پلے بن گیا ہے یہ علم، کہ ہم فتویٰ دیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم فتویٰ دیں گے تو وہ ہو جائے گا. تو مطلب یہ خیر یہ تو طبقاتی بحث ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ لفظ سے تعلق پیدا کرو. لفظ سے تعلق پیدا کرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک ایسا ذوق معنی اور ایسی سطح فہم پیدا ہو جائے گی جو ہمیشہ روح بکمال رہتی ہے، جو ہمیشہ اضافے کی حالت میں رہتی ہے اور یقیناً رہتی ہے، تو جس میں اس کے خلاف کا امکان نہیں ہے. تو تاکہ تم اپنے ہونے کو بھی اچھی طرح محسوس کر لو، اپنے نہ ہونے کو بھی اس طرح جان لو کہ تمہارا ہونا اس سے ویریفائی ہو یا تمہارا ہونا نہ ہونے کو ویریفائی کرے. مطلب جتنے بڑے بڑے بھی مباحث تم چاہو تو اٹھا لو، ان کا ذوق پیدا ہو جائے گا. صرف لفظوں کے ساتھ عزت کا رویہ اختیار کرو، لفظوں کو اپنی بلند تر ضرورتوں کی تکمیل میں استعمال کرو. آپ جتنی زبان جانتے ہیں، جتنے لفظ جانتے ہیں، آپ اسی معیار کے آدمی ہیں. یہ بات کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی سوائے لفظ کے. مطلب یہ دینی معاملات میں بھی نہیں کہی جا سکتی کہ آپ جتنا وہ نماز پڑھ رہے ہیں اتنی ہی آپ کی شخصیت ہے. نہیں، وہ اس میں بہت ساری آزمائشیں ہیں. یہ جو ہے کہ جتنا لفظ مقدار میں جتنے لفظ جانتے ہیں اور پھر لفظ کو کھنگالنے کی جہت سے آپ جتنا لفظ میں اترے ہوئے ہیں، یعنی کہ لفظ سے آپ کا تعلق جس عملی، ذوقی اور ذہنی سطح کا ہے، آپ کی شخصیت بس وہ ہے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ زبان کا بحران ہے نا، کہ ایک عمومی گھٹیا پن پیدا ہو گیا ہے. مطلب آدمی کو تجربہ ہی نہیں ہوتا اپنی کوئی بہت خواہش والی چیز چھوڑنے کا. سچ بتاؤ کہ ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جی بہت چاہ رہا ہو کہ یار یہ بس مل جائے، اور وہ ملنا بھی ہاتھ میں ہو، مطلب تو پھر وہ کہے کہ نہیں یار چھوڑو، یہ خواہش مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی. تو یہ تجربات ہوتے ہیں، اور ہماری نوجوانی میں یہ تجربات مہینے میں 1-2 ہوا کرتے تھے بغیر کسی مذہبی پس منظر کے، کہ شعری ذوق اچھا ہے. تو اب وہ شعری ذوق اچھے ہونے سے معیار حسن میں ایک لطافت پیدا ہو گئی، اس سے وہ جبلی رسپانس ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب تھوڑی ہے، اب یہ خوبصورت ہے اور خوبصورت ہونے کا اثر سب پہ ایک جیسا ہے. یہ بدصورت ہے، بدصورت ہونے کا اثر سب پہ ایک جیسا ہے. نہیں، بدصورت ہیں تو لگتا ہے کہ یار وہ کوئی جیسے تیزاب کی اسمیل آ رہی ہے، اور خوبصورت ہے تو لگتا ہے کوئی وہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے اور بے بس کر دینے کی حد تک کھینچ رہا ہے. تو یہی سب کا ہے. یعنی جبلت کی سطح پہ خوبصورتی بدصورتی رہ گئی ہے نا، اور افادیت کی سطح پہ صحیح اور غلط رہ گیا ہے. تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ تو لفظ سے تعلق، وہ میں جیسے کا استعمال صحیح کرو، جیسے کو طرح طرح سے استعمال کرو.
کیونکہ کو مختلف سچویشنز بنا کر ان میں کیونکہ کو کھپاؤ کہ مجھے ریاضی اچھی نہیں لگتی کیونکہ اور لہٰذا، دونوں اس کے آگے استعمال کر کے دیکھو تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پسند اچھا نہ لگنا جو چیز اچھی نہیں لگ رہی اس کی تحقیر کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ آپ کے لیے کمتری کا سبب بنے گا کہ آپ یہ بات دعوے وہ اکڑ کے نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے ریاضی اچھی نہیں لگتی، اور یہ کہ مجھے جو ہے وہ فلم دیکھنا اچھا نہیں لگتا، یہ بات اکڑ کے کہہ سکتے ہیں۔ تو اب الٹا معاملہ ہے نا سب۔ تو خیر اب اس میں لفظ کے ساتھ تعلق بڑھائیے تو آنکھوں کا جو ہمارا بہت زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے، جس چیز کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جائے نا وہ پھر مرض بن جاتی ہے۔ یعنی آدمی ہر وقت ذہن سے کام لیتا رہے، ہر معاملے میں ذہن سے کام لے تو ذہن خراب ہو جائے گا، ہر معاملے میں دل کی رہنمائی قبول کرے تو دل بھی جو ہے برسٹ کر جائے گا، اس کی ایکسپائری نزدیک آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہر معاملے میں آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، ہر چیز بس دیکھنے کے لیے ہے کہ چیزیں اب ہمارے شعور میں یہ دو پولز بن گئے ہیں کہ دیکھنا نہ دیکھنا۔ پہلے ہوتا تھا نا جاننا نہ جاننا، سمجھنا نہ سمجھنا، اب ہو گیا دیکھنا نہ دیکھنا۔ اب ظاہر 50 امکانات ہیں ایک چیز کے ڈسپلے ہونے کے، تو اب اس میں مجھے کچھ کو نہ دیکھنے کا فیصلہ کرنا ہے، کچھ کو دیکھنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو آنکھیں جہاں آپ کی رہنمائی پہ لگ جائیں تو یہ تو بہت خوفناک بات ہے، کیونکہ آنکھوں کا ڈائریکٹ تعلق جبلت سے ہے، انڈائریکٹ تعلق یعنی سب آرڈینیشن میں اگر آنکھیں ہیں تو پھر یہ ذہن کے اور دل کے کارندے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اگر ذہن اور دل سے ان کا رشتہ نہیں ہے تو پھر یہ جبلت ہی کو سیراب کرتی رہیں گی، جبلت کو ایڈریس کرتی رہیں گی، جبلت ہی کو رسپونڈ کرتی رہیں گی۔ تو آپ لوگ اس پہ غور کیجئے کہ ہمارے پاس آنکھوں کا بلا دریغ استعمال کیا بہت زیادہ نہیں ہو چکا ہے؟ یہ نہیں، میں کوئی خاص موضوع کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، ان کا وہ جانماز پہ خانہ کعبہ کی تصویر بنا دو، یہ بھی آنکھوں کا وہ مطلب غیر متوازن استعمال ہے۔ تو یہ نہیں، انہوں کا کون جائے یار وہاں فلم چلا دو طواف کی اور یہ وہ، تو دیکھ ہی لیں کچھ دیکھ لیں۔ تو اب یہ بھی آنکھوں کا وہ ڈسٹرکٹیو استعمال ہے نا، اور یہ آپ کے گلٹ کو دور کرتا ہے، اس کا بھی تعلق جبلت سے ہے کہ وہاں نہ جا سکنے کے گلٹ کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کریں جیسے یہ کیونکہ اور لہٰذا ہر دو میں ان دو سے گزریں، اور جیسے خاص لفظ ہے، جیسے میں جیسے جتنا حرف ربط کوئی نہیں ہے، مطلب اتنا کثیر الجہات ہے کہ جیسے علمی معاملے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جمالیاتی استعمال بھی ہو سکتا ہے، احساساتی استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو جیسے کا یہ ایک استعمال ہے۔ تو اس طرح بھائی لفظوں پہ توجہ دیں، زبان پہ، اور اپنی یہ نہیں کہ آپ اپنی مادری زبان پہ،
آپ اپنی تعلیمی زبان پہ یہ توجہ دیں، جس زبان میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، اس زبان سے شناسائی کا یہ درجہ حاصل کریں، اور ورنہ بہت بہت زیادہ مشکل ہے۔ جو کلمہ پڑھ لو یا کلمہ نہ پڑھو ہمارا ایک جیسا رہ جائے گا، کہ کلمہ پڑھنے والوں کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے، اور کلمہ نہ پڑھنے والے ہمیں اپنی صف میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ کیا ہمارا کیس خراب نہ ہو جائے؟ تو یہ جناب کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی دیکھو کہ تم اور میں، ہم میں فرق کیا ہے؟ کسی بہت محبوب آدمی سے، جیسے بھائی ہے، استاد ہے، والد ہیں، کہ ان کی ایک شخصیت ہے، ایک شخصیت میری ہے، تو ان میں مناسبتیں کیا کیا ہیں؟ مناسبتیں پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ اور جو فرق ہے یعنی امتیاز جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ ہے یا نہیں؟ میں اپنے والد سے کتنا ملتا ہوں اور میں اپنے والد سے کتنا مختلف ہوں؟ تو میرا مختلف ہونا میری موافقت سے زیادہ میننگ فل ہے۔ تو اس طرح بھی ذرا اپنے اندر جھانکنا چاہیے نا آدمی کو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر اگر ریوائیو نہیں کریں گے تو ہمیں مطلب مایوس ہو جانا چاہیے، یعنی پھر اپنے سے مایوس نہ ہونا وہ غیر منطقی بات ہے۔